جی السلام علیکم. اس ویڈیو میں ایک ایسے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی بات کرنے لگا ہوں جس کے وکٹم آج نہیں تو کل آپ بن سکتے ہیں. اور وکٹم بننے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی پریکاشنری میئرز لے لیے جائیں. نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈپینڈنٹ ہیں نا آپ سوشل میڈیا ٹریفک سے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پریزنسز کے، کل اگر وہ پریزنسز آپ سے چھین لی جائیں تو آپ ظاہر ہے پریشان ہو جائیں گے. سیم گوز فار فری لانسرز جو کہ گیگ اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں اور ون فائن مارننگ اف دیئر مارکیٹ پلیس ایکسیس از ٹیکن اوے فرام دیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے. وارن بفٹ کہتا ہے کہ if you one source of income, if your salary is one source of income and the only source, you are one touch distance from hitting poverty. کتنی خطرناک بات ہے. اگر آج آپ سے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ لے لیا جائے، فیس بک گروپس لے لیے جائیں، آپ کا لنکڈ ان اکاؤنٹ لے لیا جائے، آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ لے لیا جائے، یا آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ جو ہے جو ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے، لوگ بہت سارے پریشان ہوتے ہیں، آپ سے آپ کی انسٹاگرام اکاؤنٹ لے لیا جائے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ لے لیا جائے، آپ کہاں جائیں گے؟ ٹھٹر بھولیے. میرا ماننا ہے کہ بیسٹ سورس آف جنریٹنگ ریونیو از دا ڈائریکٹ سورس وچ اسینشلی مینس کہ آپ اپنی برانڈنگ پہ ایمفسائز کرتے ہیں. آپ کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے اور اس ویب سائٹ پہ آپ کا اپنا ای میل سبسکرائبرز لسٹ ہونا چاہیے جس کو آپ پیریوڈکلی ای میلز بھیج سکیں. میری اسکرین پہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. یہ میری ویب سائٹ کا ٹریفک ہے. آرگینک ٹریفک آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. 11,018 سپتمبر 17 سے اکتوبر 14، یہ 28 ڈیز اسینشلی ہے. اور 11,000 آرگینک ڈائریکٹ ٹریفک، 5,500 آرگینک سوشل، اتنی فلان ٹمکان سب کچھ. ٹھیک ہے جی، یہ ہے بینگ گرو. دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو یو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی ویب سائٹ پریزنسز ہوتی ہیں. یہ ای میل ہے ایک. اب اس ای میل میں کلائنٹ جو ہے مجھے ریچ آؤٹ کر رہا ہے میرے بینگ گرو بلاگ کے لیے، اور ایسے مجھے دن میں 2 تو کم از کم میسیجز آتے ہی آتے ہیں ویئر پیپل آر ریکویسٹنگ می ٹو کولیب، یا پھر اسپانسر بلاگ پوسٹ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب علی آپ ہم سے پیسے لے لیں. میں آفرز ایکسیپٹ نہیں کرتا زیادہ تر. یہ جو پریزنسز ہے نا ویب سائٹ کی، اب مثال کے طور پہ یہ میرا بینگ گرو کا بلاگ پوسٹ ہے جس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. ملٹیپل پریزنسز سے ٹریفک میں ایک دوسرے کے اوپر راؤٹ کر رہا ہوں. یہ جو وانٹ ویب سائٹ کا بینر ہے بینگ گرو پہ، اب اگر 20,000 جو ہے وہ منتھلی ٹریفک ہے وداؤٹ می اسپینڈنگ مچ ایفرٹ، اس کا مطلب کہ اگر ہر ویب سائٹ کی ٹریفک اچھی ہو، جو کہ میں آگے دکھانے لگا ہوں، بھئی آپ لیوریج کریں نا اپنی ویب سائٹ ریسورسز کو. میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ. ہاں میری guru.com کی پروفائل بہت بڑی ہے اور اس پہ ہم سالانہ کوئی $30,000 بھی کرتے ہیں، بٹ وہ $30,000 سلیش ڈاؤن ہوا ہے $1.5 ایئر. کیوں؟ وہ جو ہم نے کیپ کیا، باقی ڈائیورٹ کیا، وہ ڈائریکٹ برانڈنگ پہ کیا، یعنی ویب سائٹ پہ کیا، تھرو ڈائریکٹ کسٹمر ایکوزیشن کیا. اب بینگ گرو پہ یہ آپ کو بینر پوسٹ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کوئی کلک کرے گا تو یہ چلا گیا جناب علی سیدھا infamous.com پہ. اب اگر میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹریفک کی چیز دکھاؤں، بینگ گرو پہ ڈسکور کا ٹیب کھلا ہوا ہے. پریشان نہ ہو جائے گا یہ ٹریفک اتنی کلک کم کیوں ہے. یہ ڈسکور کا مطلب ہے کہ گوگل خود اچھے بلاگ پوسٹ کو اٹھاتا ہے اور ان کو ریکمنڈ کر دیتا ہے گوگل نیوز میں. اب یہ 1.55 جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹریفک، یہ گوگل نیوز پہ گئی ہے. اب میں اگر تھوڑا نیچے اسکرول ڈاؤن کروں تو یہ جناب وہ بلاگ پوسٹ ہے جس کے 922 صرف کلکس ہیں. اگر میں اس کو کھولتا ہوں، یہ نیو ٹیب میں اوپن ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں 1,000 ویوز جو ہیں انسائڈ 1 منتھ آٹومیٹکلی گوگل نیوز سے آئے ہیں. سو دیٹ از دی امپورٹنس آف ہیونگ یور اون پرسنلائز برانڈ. نیور ایور لیٹ گو دس اپرچونٹی. اور اس کی دوسری بات جو زیادہ قابل غور ہے، قابل فکر ہے، نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ، یہ کہاوت انگریزی کی، اس کا مطلب ہے سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹوکری میں سارے انڈے رکھے، اگر آپ گر گئے، ٹوکری گری اور سارے انڈے بھی ٹوٹ کے. نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. اچھا جی، اب یہاں پہ میں واپس آتا ہوں. آپ کو ٹریفک دکھانا مقصد ہے. سرچ ریزلٹس پہ چلتے ہیں جی. چلیں
سرچ ریزلٹس پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ میرا بینگ گرو کا بلاگ پوسٹ ہے, کنسسٹنٹ 1.87 ملین امپریشن, 51,000 کلکس, اینڈ دس از جسٹ دی ٹپ آف دا پیرامڈ. ایسی بہت ساری میرے پاس ویب سائٹس ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اور دکھا دوں, LCT آن لائن, اب چونکہ یہ ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے, ایوری باڈی نوز اباؤٹ دس, 7.68 36K امپریشن, اور یہ ٹریفک دیکھیں آپ, رولر کوسٹر ٹریفک ہے, بٹ یہ بہتر ہو جائے گی وقت کے ساتھ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم گیٹنگ ٹریفک. اچھا جی, پھر اس کے ساتھ ایک اور سائٹ ہے ورک چیسٹ, یہ کافی مناسب ٹریفک ہے. یہ آپ دیکھیے 21.9K یہ ٹریفک جو ہے وہ گریب کر رہی ہے, اور ایون ایک مین کی ورڈ بھی رینک ہوا ہوا ہے ورک چیسٹ. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ اگر میں یہاں پہ صرف ورک چیسٹ لکھوں نا گوگل پہ, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ 7 دن میں 700 کلک صرف ورک چیسٹ سے پوری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ریلیونٹ کی ورڈس ہیں, مثال کے طور پہ پاکستانی فری لینسر دکھا دیتے ہیں, یہ دیکھیں ورک چیسٹ, and so on and so forth. If somebody wants to hire Pakistani freelancer, they can visit this website. The point I want to emphasize here is کہ آپ کی ویب سائٹ ویب پریزنس ہونی چاہیے, اور اس ویب پریزنس میں کوشش کریں کہ جو اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اپنی ای میل لسٹ ضرور بنائیں. 20,000 صرف ایک ویب سائٹ کے ای میل سبسکرائبر ہیں, اور یہ پتہ کون سی سائٹ ہے, اوپر ٹیب پہ آپ کو نظر آ رہا ہے lctonline.pk. اب میں نے اگر کوئی نیا کورس لانچ کیا, میں 1 روپیہ نہیں چارج کرتا اپنے کورسز کا, بٹ آئی ایم اے ڈیجیٹل مارکیٹر. یہ سارا جو کچھ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی منون محنت ہے نا. I can push my new product or service to my hundreds and thousands of subscribers. میں دکھا نہیں رہا, بینگ گورو پہ I've got 6 figure of email subscribers, and that is all over the world. خالی پاکستان نہیں. یہ جو LCT ہے یہ 99.9% پاکستانی فری لینسرز ہیں یا لرنرز ہیں, بگنرز ہیں جنہوں نے یہ سیکھنا ہے. اچھا, اب نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ سے ریلیٹڈ ایک اگلی بات, اور یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں میرا گوگل ایڈس. یہ گوگل ایڈ پچھلے مہینے میں نے $1200 خرچ کیا, ابھی میں آدھا خرچ کر چکا ہوں, ابھی تو اکتوبر 15 تاریخ ہوئی ہے, آدھا مہینہ ہوا ہے. آئی ایم ویری ہیویلی اسپینڈنگ ایڈورٹائزنگ آن گوگل ایڈس, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ اگر گوگل ایڈس کے تھرو آپ ڈائریکٹ ٹریفک لے کے آ جائیں, اگر کوئی سرچ کر رہا ہے پاکستانی فری لانسر اور اس کو ورک چیسٹ مل گیا, تو ورک چیسٹ پہ جتنے بھی ٹریفک آ رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھی, وہ ساری کی ساری لیوریج ہو رہی ہے. اب وہاں پہ ہم نے ای میل آپٹن فارم رکھا ہوا ہے, وہاں پہ ہم نے ان کو سائن اپ کروا لیا ایز اے کلائنٹ یا ایز اے فری لانسر, یا اگر وہ بینگ گورو پہ آتے ہیں تو ہم نے ان کو پش نوٹیفیکیشن دے دیا. دس از ون امپورٹنٹ تھنگ, پش نوٹیفیکیشن. میں یوز کرتا ہوں نوٹیکس. یہ جو نوٹیکس ہے نا, یہ 30,000 سبسکرائبرس کو فری میں پش نوٹیفیکیشن بھیج دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو نا مونیٹائز بھی کرنے دیتا ہے. سو ان دی پرومپٹ میسج جو کہ الرٹ آتا ہے نوٹیکس پہ, وہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ بھی نظر آ جاتی ہے. نو اور دونوں کی چیز ہے. پوائنٹ اس واپس آتے ہیں جہاں سے بات سٹارٹ کی. یہ اوور آل ٹریفک جو صرف ویب سائٹس کی ہے, یہ ہم بات کر رہے ہوں گے تقریباً لیٹ سے 1 لاکھ ویورز پر منتھ. صرف ابھی تو آپ کو گوگل ٹریفک دکھا رہا ہوں میں, یا ہم ڈائریکٹ ٹریفک کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا سے ٹریفک کی بھی بات کریں, بٹ گیون وہ ہم سے سب نہیں نکل گئی ہے. بھئی آج خدا نہ خواستہ کو مسئلہ آ گیا, جیسے یوکرینینز کو آیا تھا, اب وقت پہ وہ کام کرتے تھے, لٹرلی اب بیچاروں کو بنکر کے اندر کام کرنا پڑتا ہے. ان کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہوگی, حالانکہ یوکرینینز ور رائٹ اپ دیئر ایز ٹاپ فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹری. یا لیٹ سے فائبر پہ بہت سارے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں. اب اسرائیل کا ایشو ہے, ایک مہم چل رہی ہے, میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ فائبر سے آگے جہاں اور بھی ہیں. I generally believe عجیب سی مارکیٹ پلیس ہے. You do not have control over what you can do. بس ایسے ہی ہے کہ کوئی شاپ پہ آئے, شیلف پہ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے, خرید لیا تو ٹھیک, نہیں تو نہ سی. So in contrast, what I would ideally want is control, where I can bid on the projects if I work on a freelance marketplace, اور client جو ہے وہ میرا proposal دیکھے اپنی project placement سے related اور مجھے award کر دے. بٹ میں تو اس سے بھی اگلے اسٹیپ کی بات کر رہا ہوں نا, دیٹ از کہ اگر کوئی گوگل پہ سرچ کرے نیڈ ویب ڈیولپر مثال کے طور پہ, اور اگر آپ کو میری لسٹنگ نظر آ جائے اسپانسرڈ, اور اس پہ آپ میری ویب سائٹ پہ آ جائیں, جھینگا لگا. سو ہمیشہ فوکس کیجیے ڈائریکٹ برانڈنگ پہ. پیسہ لگتا ہے اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ کی بات کرتے ہیں, بٹ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ کمپاؤنڈنگ افیکٹ دیکھیں نا, کمپاؤنڈنگ افیکٹ آرگینک ہوتا ہے. یہ بغیر پیسے کے جو آپ امپیکٹ ریسیو کریں گے نا,
وہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک اے لٹل وائل, 2 مہینے 4 مہینے. لیکن امیجن 4 مہینے میں آپ کی پریزنسز آن ملٹیپل سرچ انجن سرفیس اپ ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ کی ڈائریکٹ ویورشپ آ گئی, جیسے نوٹکس کے تھرو پش نوٹیفیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. 1 سال بعد اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے گا اپنے فری لانس مارکیٹ پلیس کی پریزنس سے یا اپنے سوشل میڈیا کی پریزنس سے, یو ول سی اے ہیوج ڈفرنس. نتھنگ بیٹس پرسنل برانڈنگ, نتھنگ بیٹس اوننگ یور اون ڈیجیٹل ایسیٹس. ویب سائٹ ڈیجیٹل ایسیٹ ہے صاحب, ہر چیز جو ہے وہ مرہون منت ہے کسی بھی ایکسٹرنل ویب سائٹ کی. آپ کی اپنی ویب سائٹ وہ آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں مرہون منت ہے کسی ایکسٹرنل ویب سائٹ کی, آپ گوگل ایپ کریٹ کرتے ہیں, آپ آئی او ایس ایپ کریٹ کرتے ہیں, کل ایپ اسٹور آپ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یوٹیوب ہے, گوگل اٹھتا ہے, الفابیٹ اٹھتا ہے اور کہتا ہے آپ کا یوٹیوب چینل ڈی مانیٹائز ہو گیا, چینل بند کر دیا. یاد ہے وہ رضا سومو والا کیس, کتنے پریشان تھے رضا صاحب, روز ویڈیو کریٹ کرتے تھے. اگر آپ کا سورس آف انکم ہی ایک ہے اور وہ ون فائن مارننگ آپ سے دیٹ از ٹیکن اوے, تو آپ تو پریشان ہو گئے نا, یو آر پشڈ اگینسٹ دی وال. سیم گوز فار فری لانس مارکیٹ پلیسز. صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں جی فائیور کا اکاؤنٹ بین ہو گیا, اچھا جی اپورک کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا یا بین ہو گیا, سو اینڈ سو فورتھ. کیوں ڈپینڈنٹ ہیں آپ ایکسٹرنل پلیٹ فارمس پہ, ویئر ایز یو کین اون یور پرسنل ڈیجیٹل ایسٹ. یو کین اون یور پرسنل ڈیجیٹل ایسٹ وچ اسینشلی مینس ٹریفک لے کے آ رہے ہیں آپ باہر سے, آرگینک پریزنس کر رہے ہیں, وائس یور اوپینین تھرو بلاگس. اور 2 چیزیں میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا اگر آپ بلاگ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. ایک, اگر آپ کا پرانا بلاگ ہے تو اپنے پرانے کنٹینٹ کو اس کی ڈیٹ چینج کریں, اس میں تھوڑی ایڈٹ کریں. گوگل وانٹس فریش اپڈیٹڈ لیٹسٹ انفارمیشن. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از, جیسے ورک چیسٹ پہ میں نے ٹول دیا ہے کہ کلائنٹ آئیں پروجیکٹ پوسٹ کر لیں یا فری لانسرز اپنی سروس ڈال سکیں. اب اپنی ویب سائٹ پہ نا ٹول ضرور رکھیں. کوڈ کینین ایک سائٹ ہے اور وہاں پہ آپ کو فری کے ورڈ پریس کے ٹولز مل جاتے ہیں. چاہے آپ کسی بھی نیش سے تعلق رکھتے ہوں, بھائی وہ ٹول اپنی ویب سائٹ پہ امبیڈ کر لیں اور دیکھیں کہ ٹریفک کیسے آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا, یو نیڈ ٹو اون یور ڈیجیٹل ایسٹ, یو نیڈ ٹو اون یور پرسنلائزڈ ویب پریزنس, اور موسٹ امپورٹنٹلی پرسنل برانڈنگ پہ کام کرنا ہے. آج کے دور میں اتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے مارکیٹ پلیسز پہ. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن بھیج دیتے ہیں, اپنی مرضی سے آپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. پچھلے کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک بڑے ہیں, ان کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. اچھا, تھینک فلی ہی ہیڈ اے آلٹرنیٹیو پریزنس آن لنکڈ ان. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا, پر پریزنس ڈائیورسیفائڈ سوشل میڈیا ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک پلیٹ فارم آپ کے ہاتھ سے چھن جائے تو آپ کم از کم دوسرے پہ جا کے بات تو کر سکیں نا. سو یو شوڈ بی آن میٹا, یو شوڈ بی آن یوٹیوب, یو شوڈ بی آن ٹک ٹاک, یو شوڈ بی آن ٹویٹر, یو شوڈ بی آن لنکڈ ان اینڈ آل ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. آج کل میں پنٹرسٹ سیکھ رہا ہوں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پلے لسٹ پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو پنٹرسٹ بھی سکھائیں گے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فری کورس میں. پوائنٹ ایس, آج اپنے آپ کو دیوار سے لگنے سے بچا سکتے ہو. اون یور ڈیجیٹل پریزنس. تھینک یو ویری مچ.